انکار کی کوئی خاص وجہ؟ داجی کا لہجہ کرختگی سے بھرپور تھا۔ لاٹھی پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے وہ اپنے سامنے تن کر کھڑے عالم سے گویا ہوئے۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ ہمارے مابین 10 سال کا فرق ہے؟ عالم ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے ضبط سے بولا۔ یہ وجہ بے تکی ہے برخوردار۔ تمہاری دادی اور میری مثال تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی۔ 10 سال کا فرق ہے لیکن رشتہ مضبوط اور اٹوٹ ہے۔ داجی نے اس کا عذر رد کیا۔ عالم جبڑے بھیج گیا۔ بیجان میں بچپنا نہیں تھا داجی، نہ ہی وہ لاؤبالی تھیں۔ آپ جس لڑکی کو میرے سر مسلط کرنے چلے ہیں وہ 19 سال کی ہونے کے باوجود 9 سالہ بچی کا دماغ رکھتی ہے، نہ تعلیم یافتہ ہے اور نہ ہی اسے دنیا داری کی کوئی سمجھ بوجھ ہے۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ میں ردا کو پسند کرتا ہوں داجی۔ یہاں واپس لوٹ کر آنے کا مقصد آپ سب کو ردا سے آگاہ کرنے کا تھا، نہ کہ آپ کی پوتی سے نکاح کرنے کا۔ عالم کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں بنا رکے غراتے ہوئے کہتا، وہاں موجود ہر نفوس کو سانپ سونگھا گیا۔ لاؤنج کی دیوار کی اوٹ میں چھپا وہ نازک وجود اس قدر ہتک پر اپنے آنسو حلق میں اتارتے، دماغ میں کنڈا مارتی سوچ پر عمل پیرا ہونے کے واسطے لاؤنج میں قدم رکھ گیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سب کی نظروں کا ارتکاز اس کی جانب مرکوز ہوا۔ عالم کی سبز نگاہوں میں قہر امڈ آیا اپنے سامنے کھڑے 19 سالہ زرناب کو دیکھ کر۔ آخر یہی تو تھی فساد کی جڑ جس کی بدولت پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے والد اور دادا دادی پنچایت لگائے بیٹھے تھے۔ زرناب، زینب بیگم جو اپنی بیٹی کی ذات کے لیے احتقامیز لفظ سنتے دل برداشتہ تھی اسے پکار بیٹھی۔ زرناب ان کی پکار نظر انداز کرتی قدم در قدم چلتی عالم کے عین سامنے آن کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے لالا۔ عالم کی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑے وہ دیدہ دلیری سے کہتے عالم کو دانت پیسنے پر مجبور کر گئی۔ شرم و حیا کا دامن تھامو لڑکی، یوں سر جھاڑ منہ پہاڑ شادی کی پیشکش کرنے سے قبل تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ عالم غضبناکی سے بولا، آپ اپنی پسند کا اظہار کریں تو حق، میں شادی کا مطالبہ کروں تو بے شرمی لالا؟ مجھے ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ وہ حد درجہ جذباتیت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عالم کو اس کا یہ انداز اور لفظ اشتعال میں مبتلا کر گئے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے چند سماعت کے لیے خاموشی کا ساتھ لیتے ایک حل نکالا، تمہیں شادی ہی کرنی ہے نا؟ میں کروا دیتا ہوں تمہاری شادی۔ داجی میرے دوست کا بھائی ہے، کم عمر بھی ہے اور ویل سیٹلڈ بھی، زرناب کے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا۔ اس نے اپنے اشتعال کو قابو کرتے تحمل مزاجی سے کام لینا چاہا، لیکن زرناب کا اگلا قدم اس سمیت سبھی کو بے یقینی اور خوف میں مبتلا کر گیا۔ مجھے آپ سے ہی شادی کرنی ہے لالا، صرف اور صرف آپ سے۔ اگر آپ نے مزید انکار برتا تو خدا کی قسم میں یہ چھری اپنی کلائی پر پھیر لوں گی۔ وہ اس کے بارہا انکار کے سبب ہذیانی سی ہو اٹھی تھی۔ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتی ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائے وہ اپنی کلائی پر رکھتے چیختی وہاں موجود ہر نفوس کا دل دہلا گئی۔ زرناب بیک وقت یک زبان کئی آوازیں حویلی کی لاؤنج میں گونجی۔ داجی کا ہاتھ بے ساختہ دل کے مقام پر آن ٹھہرا جبکہ عالم ہکا بکا کھڑا اس کا اس قدر شدت پسند انداز دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ زرناب تو نہ تھی جس کے ہر انداز سے بچپن اچھا لگتا تھا۔ زرناب بیٹے بے وقوفی مت کرو۔ داجی نے اپنے بائیں پہلو سے اٹھتے درد کو برداشت کرنے کی صحیح کرتے اسے سنبھالنا چاہا کہ وہ ان کی بات کاٹ گئی۔ نکاح کریں گے مجھ سے یا نہیں؟ زرناب حلق کے بل چیخی۔ عالم نے سر جھٹکا۔ وہ ان گیدڑ بھپکیوں میں آنے والا نہیں تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتے وہ زرناب کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ زرناب نے چھری پر دباؤ ڈالا، سرخ مادہ اس کی کلائی سے بہتا حویلی کی چمچماتی فرش پر قطروں کی مانند گرا۔ زرناب، داجی، اور اگلے ہی پل ان دو ناموں کی بلند چیخیں حویلی کے اونچے ستونوں سے ٹکراتے واپس لوٹی اور پھر وہاں یکدم دبیز خاموشی نے راج کیا۔ لیکن بابا، ہسپتال کے سنسان آباد کوریڈور میں عالم کی انحرافی آواز گونجی، لیکن کچھ نہیں جانتے ہم عالم، تمہیں باہر ملک تعلیم حاصل کرنے بھیجا تھا نہ کہ پیچ لڑانے۔ آج تمہارا یہ انحراف اور رد گردانی بابا کو ہسپتال کے بستر تک لے آیا۔ کیا چاہتے ہو کہ تمہارا یہ بے جا انحراف ہم سے ہمارا باپ چھین لے؟ عالم کے والد مدثر صاحب گرج اٹھے تھے۔ زرناب کی ضد، عالم کا انکار اور پھر زرناب کی کلائی سے بہتا خون داجی کے اعصابوں پر اس قدر بھاری ثابت ہوا تھا کہ وہ مزید اعصابی جنگ نہ لڑتے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چلے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وقت پر ہسپتال لانے کے سبب ڈاکٹرز ان کی بگڑتی حالت پر قابو پا چکے تھے۔ تقریباً 5 سے 6 گھنٹوں کے اعصاب شکن انتظار کے بعد انہیں ہوش آیا تھا جبکہ زرناب کی کلائی پر لگے معمولی سے کٹ کی بھی بینڈیج کروا لی گئی تھی۔ بے جا انحراف بابا، ہر شخص کو اپنی زندگی پر اختیار حاصل ہے۔ میں کیوں کر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں جو نہ میری پسند ہے اور نہ محبت؟ بے جا انحراف میرا نہیں ہے، بے جا ضد اس کی ہے۔ عالم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے۔ اگر اسے الہام ہو جاتا کہ پاکستان لوٹتے اسے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا تھا تو وہ کبھی بھی امریکہ سے واپس نہ آتا۔ آخر خرابی کیا ہے اس بچی میں؟ خوبصورت ہے، سگڑ ہے، تمہارے ساتھ جوڑ اچھا بیٹھے گا۔
अब मज़ीद मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा मत करो आलम। ये देखो मेरे जुड़े हाथ, इस रिश्ते को कबूल करते ज़रनाब से निकाह करोगे? अगर तुम्हारे इन्हराफ की बदौलत बाबा की तबीयत मज़ीद बिगड़ी तो भूल जाना तुम्हारा एक बाप था। तमाम ताल्लुकात तोड़ते मैं तुम्हें अपनी सरपरस्ती से आग कर दूँगा। आलम के सामने हाथ जोड़े वो बाज़ परस को इख्तितामी रुख देते बिलावास्ता तौर उसे धमकी दे गए। आलम ने आंखें मींचे गहरा सांस भरते अपने सीने में उठते तेज के तूफान और वजूद को घेर बेबसी पर काबू पाने की सही की। कैसे समझाता अपने बाबा को कि उसके नज़दीक रिवायती मर्दों की तरह खूबसूरती और सुघड़पन अहमियत का हामिल नहीं, दिल और इसमें पनपती वाबस्तगी अहमियत रखती है। वो औरत अहमियत रखती है जिसे वो एक आस में मुब्तला करके अमेरिका छोड़ आया है। उससे बंधे हुए अहद-ओ-पैमा अहमियत रखते हैं। मुदस्सिर साहब को अस्पताल के उस मखसूस कमरे में दाखिल होता देख वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता अपने बिगड़े तासुरात में सुधार लाता उस कमरे की सिमत बढ़ा। आपने मुझे डरा दिया था दाजी। दाजी के पहलू में सिकुड़ कर लेटती वो उनके कांधे पर सर रखे पूनम आवाज में बोली। और तुमने मुझे। दाजी अब कदरे बेहतर थे। अपने हाथ को जकड़े उसके हाथ में बंधी पट्टी की जानिब देखते धीमी आवाज में गोया हुए। जरा सा तो कट था दाजी। जरनाब जानती थी वो उससे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। अपनी जिद के हुसूल के लिए उठाए गए इस कदम का अंजाम उसे शर्मिंदगी और एहसास जुर्म में मुब्तला कर गया था। मैं तुम पर एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक लौती लाडली पोती जो ठहरी तुम मेरी। दादी के लहजे में जनाब के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी, जिसे महसूस करते जनाब आसूदगी से मुस्कुरा दी। दफातन कमरे का दरवाज़ा खुला। जरनाब के हमरा दादी ज़ैनब बेगम और अख्तर साहब ने भी अंदर दाखिल होते मुदस्सिर साहब की जानिब देखा। जरनाब के लबों पर फैली मुस्कान उनके अकब से नमूदार होते आलम को देखकर सिमटती चली गई। वजह उसके खतरनाक हद तक संजीदा तासुरात थे, जो जरनाब के गले में गिल्टी उभार गए थे। क्यों आया है ये यहाँ मुदस्सिर? इसे कहो यहाँ से चला जाए। ये बागी हो चला है और मुझे बागीपन कतई पसंद नहीं। दादी का लहजा खफगी से भरपूर था। आलम ने दांत पर दांत जमाए खा जाने वाली नजरों से जरनाब की जानिब देखा, जो मसमसी शक्ल बनाए दादी के कांधे में छुपते उसकी नजरों से खुलासी पाने को कोशां थी। बाबा आलम निकाह के लिए तैयार है। मुदस्सिर साहब ने मुस्कुराते हुए खुशी की एक नवीद सुनाते उनकी तमाम खफकी दूर की। क्या वाकई? ये पुरजोश आवाज जरनाब की थी, जो यूं अपनी जगह से उछल पड़ी थी मानो हफ्त अकलीम की दौलत उसके हाथ आने लगी हो। जहां सब उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा उठे वहीं आलम का दिल किया वो कहीं रुपोश हो जाए। आखिर कैसे गुजारा करूंगा मैं इस 19 साल बच्ची के साथ? अपना माथा अंगूठे से मसलते वो खुद पर तरहम खा गया। बुलाओ काजी मुदस्सिर, अभी इसी वक्त इन दोनों का निकाह होगा, फिर ही मैं हवेली लौटूंगा। इस सरफिरे से कोई बईद नहीं, हमें आसरा देते कहीं फरार हो जाए। दादी अपने दिल में पनपता अंदेशा जाहिर करते आलम को तासुब से नफी में सर हिलाने पर मजबूर कर गए। मुदस्सिर साहब अख्तर साहब को इशारा करते दरवाजे की जानिब बढ़े, जबकि ज़ैनब बेगम जरनाब तक आते उसके सर से फिसलती चादर दुरुस्त करते उससे लिए सोफे पर आन बैठी थी। आलम ने जूं ही झुकी नजरें उठाए सोफे पर बैठी जरनाब को देखा, अश अश कर उठा। मोहतरमा एक अजीम और का सरंजाम देने के बाद अब लजाजत चेहरे पर सजाए महजूब सी बनी बैठी कई मशरकी दुल्हनों को मात दे रही थी। वो सबर के कड़वे घूंट भर गया। एक तरफ दादी की खफा और पुरतेश आंखें, दूसरी तरफ जरनाब का शर्मीला रूप। वो बीच मंझधार में फंसा अपने लब कुतरते वापस नजरें फर्श पर मरकूज कर गया। ये सब सबर आजमा था। चंद सानिये के तवील इंतजार के बाद मुदस्सिर और अख्तर साहब काजी साहब के हमरा वहां लौटे। चंद लम्हों में इजाबो कबूल का मरहला तय पाया। यूं जनाब अख्तर जोर जबरदस्ती आलम मुदस्सिर खान के अकद में आने में कामयाब ठहरी। हवेली के पुरतेश हर आसाइश से आरास्ता कमरे के वस्त में बिछे पेट पर सुर्ख लहंगा फैला इस्तेहाक से विराजमान वो बेताबी के आलम में आलम की मुंतजिर थी। दिल का एक गोशा जहां अपनी कामयाबी पर जश्न मना रहा था, वहीं एक गोशा उसके खतरनाक तेवर मुलाहिजा फरमाने के बाद उसके मुतवक्का रद्द-ए-अमल को सोचते खौफ में डूबा हुआ था। निकाह के फौरन बाद वो अस्पताल से रवाना हो गया था और अब तक न लौटा था। जबकि ज़ैनब बेगम हवेली आते ही उसे अपनी शादी का जोड़ा ज़ेबतन करवाते, सर ता पैर सजाते आलम के कमरे में बिठा गई थीं। कमरे का दरवाज़ा खुला। घूंघट तले झुका चेहरा उठाए जरनाब ने अंदर दाखिल होते आलम की जानिब देखा। लिबास पर सिलवटें, बिखरे बाल, ज़ब्त की सुर्खी समेटे आंखें, उसका मलगजा हुलिया ये बताने को काफ़ी था कि उसके साथ हुआ हालिया हादसा उसे हद दर्जे मुतासिर कर गया है। कमरे की फिजा में रक्स करती संदली महक आलम की नाक की नथनों से टकराते उसे ठिठकने पर मजबूर कर गई। आंखें जूं ही बेड पर विराजमान जरनाब पर मरकूज हुई, उसका पारा सातवें आसमान को जा पहुंचा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? एक ही जिस्त में उस तक आता वो उसका बाजू जकड़े उसे अपने रूबरू करते दहाड़ा। जनाब का दिल सूखे पत्ते की मानंद कांप उठा, लेकिन फिर भी हिम्मत का मुजाहरा करना बेहतर समझा। बीवी हूँ आपकी,
اب میرا مستقل ٹھکانہ یہی ہے۔ بازو میں دھنستی اس کی انگلیوں سے اٹھتا درد برداشت کرتی وہ بامشکل لہجے کو مضبوط بنائے بولی۔ عالم کے اشتعال میں مزید اضافہ ہوا۔ بیوی محترمہ، آپ میرے سر مسلط کیا گیا ایک انچاہا بوجھ ہیں۔ کیوں آخر؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جانتی ہو، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں ردا کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میرے تمام وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ میں ایک دھوکے باز اور فریبی کا لقب حاصل کر چکا ہوں۔ اس کے بازو جھنجھوڑے، وہ پوری شدت سے دہاڑا تھا۔ زرناب آنکھیں سختی سے میچ گئی، تن بدن لغزش کا شکار ہوا۔ گھونگھٹ اس کے یوں جھنجھوڑنے پر سر سے سرکتا زرناب کا رخ روشن کر گیا اور عالم خان اس دیدار پر تھمسا گیا۔ چاندنی رنگت ماتھے پر دمکتی بندیا، لرزتی گمبھیر پلکوں تلے بند آنکھیں، کھڑی ناک جس میں نتھ آراستہ تھی، سرخ یاقوتی رنگ سے رنگے کپ کپاتے لب جنہیں نتھ کا موتی چوم رہا تھا، اور اٹھی تھوڑی پر شان سے براجمان وہ دربان جو اس کے حسن کو نظر سے بچانے کا کام سر انجام کرتا تھا۔ یا تو وہ لگ آج اس قدر حسین رہی تھی یا عالم اسے گہری نظروں سے دیکھ پہلی بار رہا تھا۔ وہ جو شدید اشتعال میں مبتلا تھا، اس حسن سے گھائل ہوتا اشتعال بھول بیٹھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں سر پر دوڑنے لگی تھیں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لالا، لیکن میری خواہش ہنوز بند آنکھیں اور متزلزل وجود لیے وہ منمن آئی۔ عالم جو ٹکٹکی باندھے اس کی جانب دیکھتا اس کے حسن کے سبب اپنے ارد گرد بندھے فصوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی منمناہٹ پر ہوش میں لوٹا۔ کیسی خواہش؟ بھووں کے درمیان بل لیے اس نے استفسار کیا۔ مجھے بچہ چاہیے تھا۔ آپ میرے ساتھ صرف ایک رات کے لیے سو جائیں، اس کے بعد آپ بے شک ردا کے پاس لوٹتے اسے اپنا لیجیے گا۔ میں اف تک نہ کروں گی، اپنی خواہش کا اظہار کرتی وہ عالم کو حیرت و بے یقینی کا 440 واٹ کا جھٹکا دے گئی۔ عالم کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی ہوئی، وہ بے ساختگی کے عالم میں 2 قدم پیچھے ہوا۔ اندازہ ہے تمہیں اپنے لفظوں کا؟ اگلے ہی پل وہ بے یقینی کے زمرے سے نکلتا لال بھبو کا چہرہ لیے برہمی سے بولا، ہاں مجھے ایک بچہ چاہیے، چھوٹو سا موٹو سا، اس لیے تو میں نے اتنا سب کچھ کیا، اپنی کلائی تک کاٹ لی۔ اب جب میرا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تب میں اسے بتاؤں گی کہ اس کی ماں نے کتنے جتن کیے ہیں اس کے حصول کے لیے۔ دیکھیے وقت ضائع نہیں کریں، آ جائیں بیڈ پر سو جاتے ہیں۔ زرناب پٹ سے آنکھیں وا کیے انتہائی معصومیت سے کہتی بیڈ پہ بیٹھتے عالم کو پاس آنے کا اشارہ کر گئی، جبکہ عالم کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ کس قدر بے باک تھی، جبکہ حیرت اور بے یقینی بھی دیدنی تھی۔ تم نے یہ تماشا صرف ایک بچے کے لیے کیا؟ حیرانگی سے استفسار کیا۔ زرناب فوراً اثر اس بات میں ہلا گئی۔ مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی؟ وہ تو اس کی جنونیت اور شدت پسندی کو محبت سے منسوب کر گیا تھا۔ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید سامنے موجود لڑکی اس سے محبت کر بیٹھی ہے، تبھی تو وہ اسے پانے کو اپنی جان تک گنوانے کو تیار تھی، لیکن سب گمان ثابت ہوا۔ قطعی نہیں۔ زرناب کا سر زور و شور سے نفی میں ہلا اور عالم کو لگا وہ کچھ سنگین کر بیٹھے گا۔ اب آ بھی جائیے، وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی، جھنجھلاتے ہوئے بولی، تم نے صرف ایک بچے کی خاطر مجھ سے میری محبت چھینی؟ تمہاری اس بیجا خواہش اور ضد کی بدولت داجی ہسپتال کے بیڈ تک جا پہنچے، پورا گھر میرے خلاف ہوتے مجھ سے خفگی کا اظہار کر گیا، جبکہ میرا باپ وہ تو مجھے آگ کر دینے کو تیار تھا۔ ماں بننا ہے نا تمہیں؟ بچہ چاہیے مطلب میری قربت؟ ٹھیک ہے۔ وہ بدحواس ہو چکا تھا، پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے وہ پھر خود کو اشتعال کی نظر کر چکا تھا۔ مجھے تو صرف ماں بننا تھا۔ زرناب کو ندامت نے آن گھیرا تھا۔ ماں بننا ہے تمہیں؟ بلکہ نہیں، صاف اور سیدھے لفظوں میں کہو، تمہیں میری قربت کی چاہ ہے۔ بخشتا ہوں تمہیں ایک رات اپنی قربت کی، ایک ایسی قربت جسے پانے کے بعد تمہارے سر چڑھا یہ بھوت اتر جائے گا۔ پناہ مانگو گی تم میرے قہر سے، فرار ہونا چاہو گی لیکن نہیں ملے گی فرار۔ اپنی شرٹ تن سے جدا کرتا وہ دانت پیستے ہوئے کہتا اس کی جانب بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زرناب نے اس کی اس حرکت پر حواس باختہ سی ہو اٹھی۔ اسے یوں اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس نے بیڈ سے اترنا چاہا کہ عالم سرعت سے اس تک آتا اسے اپنے شکنجے میں جکڑ گیا، اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں لاک کرتا۔ وہ اس پر اپنا تمام وزن ڈالے اسے ہلنے تک سے قاصر کر چکا تھا۔ وہی جو تم چاہتی ہو، اس کے بے قابو ہاتھ اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں قید کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہو رہا۔ یہ بے شرمی ہے۔ زرناب چٹانی وزن تلے خود کو پستہ محسوس کرتی چہرے پر درد بھرا سار لیے بولی، مضحکہ خیز، خود بے شرمی کی آخری حد تک پھلانگ لینے والی مجھے بے شرمی کا درس دے رہی ہے۔ عالم کی سبز نگاہیں اس کے نقوش کا طواف کر رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کے نزدیک آتے ایک بار پھر اس کا اشتعال جھاگ کی مانند بیٹھتا چلا گیا تھا۔ مجھے صرف بچہ چاہیے تھا۔ زرناب روحانسی ہوئی۔ عالم کے لبوں کے کونے بے اختیاری کے عالم میں مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بچے کے حصول کے لیے ایک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور ہم ابھی وہی مراحل طے کرنے والے ہیں۔ وہ سمجھ چکا تھا اس نادان لڑکی کو واقفیت نہ تھی اپنے لفظوں کے ذو معنی مفہوم کے متعلق۔
وہ نادان تھی اور اس کی یہ نادانی اس کے سر ہی مصیبت بن بیٹھی تھی۔ کیسے مراحل عالم کی پرتپش سانسوں سے تھپڑ اس کے چہرے پر پڑتے اس کی جلد جھلسا رہے تھے اور زرناب سے یہ سب برداشت کرنا دوبھر ہو رہا تھا۔ مقابل کی نزدیکی پھر سانسوں کی تپش اس کی جان لبوں پر سجا گئی تھی۔ عملی طور پر بتاتا ہوں، وہ مزید اپنے جذباتوں پر بند نہیں باندھ پایا تھا جو اس قدر مکمل حلال حسن دیکھ کر بے قابو ہو چلے تھے۔ اس لڑکی کی نزدیکی بے ہنگم سانسیں، بدن سے اٹھتی کندن مہک اور قیامت خیز حسن اسے مدہوش کر گیا تھا۔ خمار سے بوجھل آواز میں کہتے وہ زرناب کو کچھ سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھا گیا۔ زرناب ماہی بے آواز کی مانند تڑپ اٹھی، سیاہ آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلیں۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمس تھا جو آگ کی مانند اسے جلا کر خاکستر کر رہا تھا۔ وہ اس کا حدت بھرا لمس برداشت کرنے کی متحمل نہ تھی، لیکن مقابل اس کی سانسوں کا جام پیتے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چلا تھا۔ وہ سانسوں کے اس ملاپ کو تا دیر برداشت نہ کرتے بالآخر حواس کھو بیٹھی۔ اس کا ہلچل کرتا وجود یکدم ساکت محسوس کرتے عالم ٹھٹک کر ہوش میں آیا۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتے اس نے زرناب کے من موہنے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی بند آنکھیں اور ڈھیلا وجود دیکھ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ سانسوں کا یہ ذرا سا ملاپ برداشت کرنے کی متحمل نہیں اور چلی ہیں ماں بننے۔ مبہم لب و لہجے میں کہتا وہ اس سے دوری بنانے کے در پر تھا ہی کہ نظر اس کی گردن سے جھانکتے سیاہ تل پر پڑی۔ عالم کا دل سینے میں بلیوں کی مانند اچھل پڑا۔ ایک دربان کم تھا قہر برپا کرنے کے واسطے کہ اب دوسرے نے بھی اپنی جھپٹی کھا دی تھی۔ وہ لاکھ دل کو سرزنش کر بیٹھا تھا، لیکن دل ہر حد بندیاں توڑنے پر ضد پر آمادہ تھا کہ اس دربان پر لبوں کا دہکتا لمس چھوڑا جائے، اور پھر چار و ناچار وہ دل کی ضد کے آگے بے بس ہوتا، اس کی گردن پر جھکتا، اس دل پر دہکتے لب ثبت کرنے کے متضاد وہاں اپنی سوگات چھوڑتے اس سے دوری بنا گیا۔ ذہن اس قدر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج تھا، فی الوقت وہ اپنے دل کو فوقیت دیتا اس کی ہر ضد پر سر تسلیم خم کر رہا تھا، جیسے اب دل اسے یک ٹک دیکھنے کی ضد کر بیٹھا تھا اور وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتے دل کی ضد پوری کر رہا تھا۔ نہ جانے کشش تھی یا کوئی اندیکھی ڈور جو اسے اس لڑکی کی جانب کھینچتے اس کا دل بدلنے کو کوشاں تھی۔ زرناب کو یوں ہی تکتے تکتے نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کے آغوش میں جا چھپا۔ گلاس فول سے چھن کر آتی سورج کی کرنیں اس کے پرسکون نیند میں خلل ڈال گئیں۔ ایک جاندار انگڑائی لیتے اس نے اپنی نیند کو خیر بات کہتے کسل مندی سے کروٹ بدلی۔ کیمان پہلو کو خالی محسوس کرتے وہ اپنی بند آنکھیں کھول گیا۔ پہلو خالی تھا، واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ عالم نے کمرے میں چاروں جانب دیکھتے اس اضافی وجود کو تلاشنا چاہا جو اب اس کی رضا کے برخلاف اس کی زندگی کا حصہ بن بیٹھا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے اپنے بکھرے بالوں کو مزید الجھاتے غائب دماغی سے شعور تک کے مراحل طے کیے۔ رات ہوئی تکرار اور ان کے درمیان ٹھہرے وہ نزدیکی کے پل شد و مد سے یاد آتے عالم کو جبڑے کسنے پر مجبور کر گئے۔ تف ہے تم پہ عالم خان، تف! اس قدر بھی کمزور نفس کے مالک نہیں تھے تم۔ حسن دیکھتے یہ بھول بیٹھے کہ وہ لڑکی تمہارے سر زور زبردستی مسلط کی گئی ہے، تمہیں وہ ناپسند ہے اور نہ ہی اپنی زندگی میں بطور بیوی قبول۔ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستا وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارادہ فریش ہونے کا تھا۔ چند ساعت بعد وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس واش روم سے باہر نکلا، بائیں ہاتھ کی کلائی میں رولیکس کی گھڑی پہنتے بھیگے بالوں کو سکھاتے جیل کی مدد سے سلیقے سے سیٹ کرتے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ زرناب کا متلاشی تھا جو اس کے بیدار ہونے سے قبل ہی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ راہداری پار کرتے ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ لاؤنج میں نظر آتا منظر اسے اچنبھے اور الجھن میں غرق کر گیا۔ حویلی کا ہر مکین اس وقت لاؤنج میں موجود تھا اور ہر ایک کی نظریں اس پر آ جمی تھیں۔ عالم ان کی نظروں سے جزبز ہوتا صوفے پر زینب بیگم کے سینے سے لگی زرناب کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کا ہچکولے کھاتا بدن اور آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ اس کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دیا۔ آ گئے لالا؟ پوچھیں ان سے، انہوں نے کل کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ میری سانسیں بند کر دی مورے، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہیں میں پسند نہیں، میں ان کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہوں، اسی سبب یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں مورے۔ وہ عالم کو کن اکھیوں سے دیکھتی ہچکیوں کے درمیان کہتی عالم کو دھچکا دے گئی تھی۔ عالم پھٹی آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھے گیا جو اپنے لفظوں کی بدولت اسے سب کے سامنے خفت میں مبتلا کر گئی تھی۔ سب کی ملامت کرتی نظریں خود پر مرکوز دیکھ عالم کی رنگت خفت کی بدولت سرخ ہوئی۔ اب سمجھ آیا تھا کہ وہ سب اسے سالم نگلتی آنکھوں سے کیوں دیکھ رہے تھے۔ اس کی زبردستی بنی بیوی ایک اور عظیم معرکہ جو سر انجام دے کر بیٹھی تھی۔ عالم کو بس نہ چلا تھا وہ اس کے الزام کو سچ کر ڈالتا۔ عالم میرے کمرے میں آؤ، داجی سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ عالم نے دانت پر دانت رکھے ایک کھا جانے والی نظر زرناب پر ڈالتے سیڑھیاں پار کی۔ دیکھیے کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے۔
زرناب سب کے سہارے شیرنی بنی اس کی گھوری کی بھی شکایت کر گئی۔ عالم نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ اس سے نظریں ہٹائے اس نے داجی کے کمرے میں داخل ہونا ہی بہتر سمجھا، جبکہ زینب بیگم اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی رہ گئیں۔ ان کی بیٹی شادی کے پہلے ہی دن اپنے خاوند کو ناکو چنے چبا چکی تھی۔ اب بس رونا بند کرو اور آؤ میرے ساتھ، زینب بیگم اسے پیار سے پچکارتے وہاں موجود اس کی سہیلی وحیدہ کو اشارہ کرتے اسے اپنے ساتھ لیے عالم کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ ارادہ اسے میاں بیوی کے رشتے کی باریک بینیوں سے آگاہ کرنے کا تھا۔ مورے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اس ظالم و جابر شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ کمرے میں آتے ہی ہذیانے سی ہو اٹھی۔ کل شب جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس کا ذہن قبول نہ کر پا رہا تھا۔ بری بات زرناب، ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا لباس۔ زینب بیگم اسے ڈپٹتی بیڈ پر بٹھا گئیں۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی زرناب کے ذہن میں کل ہوا وہ حادثہ فلم کے مانند چلتے اس کے روم روم میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ نہیں مورے، نہ مجھے شوہر چاہیے نہ لباس، مجھے تو محض ایک بچہ چاہیے تھا جس کے ساتھ میں کھیل سکوں، جس پر محض میرا حق ہو۔ صرف سونا تھا میرے ساتھ، سانسیں تھوڑی بند کرنی تھی۔ میرے لالا مجھے واقعی مارنا چاہتے ہیں، وہ میری جان کے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ وہ زاروں قطار روتے زینب بیگم کے ساتھ ساتھ وحیدہ کو بھی اچنبھے میں ڈال گئی۔ وحیدہ جو گلاس وال سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اس کی بات سنتے ٹیک چھوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ بچہ چاہیے تھا تمہیں؟ زینب بیگم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھتے اس کے لفظ دہرائے۔ جی، صرف بچے کے حصول کے لیے میں نے اس شادی کی ضد باندھی تھی۔ مجھے لگا تھا لالا میرے شوہر بنتے میرے ساتھ سوئیں گے تو مجھے میرا بچہ مل جائے گا، لیکن وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے رونے کا شغل پورا کرنے لگی۔ زینب بیگم کا دل کیا وہ اپنی بیٹی کی عقل پر ماتم کریں۔ اور ایسا کس نے کہا تھا تم سے؟ وہ جانتی تھی یہ سوچ اس کی تخیل کردہ نہیں تھی۔ وحیدہ نے، زرناب نے وحیدہ کی جانب اشارہ کیا۔ وحیدہ نے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھتے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ چند دن قبل۔ تم کیوں رو رہی ہو زرناب؟ سوات کے اس بے نام خوبصورت گاؤں میں موجود اس باغ میں آتے اس نے برگد کے پیڑ تلے بیٹھی زرناب کو دیکھتے استفسار کیا، جو بن آواز سسک رہی تھی۔ وحیدہ، میں منٹو کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ گر گیا تو اس کی مورے نے مجھے بے قصور ڈانٹا، کہا ماں بننے کی عمر میں گلیوں میں کھیلتی ہو، اتنا ہی بچوں کا شوق ہے تو جاؤ اپنے بچے پیدا کرو۔ اور تو اور انہوں نے کہا پہلے اپنے لیے لڑکا ڈھونڈ لینا جو تمہاری لاابالی طبیعت کی بدولت تمہیں ملنے سے رہا۔ وہ اپنی بچپن کی دوست کی ہمدردی ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنا غم بیان کر گئی۔ وحیدہ نے اس کے نزدیک بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پگلی، اتنی سی بات پر بھلا کیا رونا؟ ٹھیک تو کہتی ہیں وہ، کر لے شادی، پھر تیرے پاس بھی ڈھیر سارے بچے ہوں گے۔ وحیدہ نے اسے دلاسا دیا۔ کیا بچے شادی کے بعد ہی حاصل ہوتے ہیں؟ زرناب نے سوال کیا۔ وحیدہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیسے؟ زرناب کا اگلا سوال اسے الجھن میں ڈال گیا۔ یوں تو اس کی شادی چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا کہہ جائے جو زرناب کی معصومیت ختم کر دے۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے اور پھر اس کے پاس بچے آ جاتے ہیں۔ وحیدہ نے اس کی سمجھ کے مطابق لفظوں کا چناؤ کیا۔ پھر مجھے شادی کرنی ہے۔ زرناب نے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے فیصلہ کیا۔ شادی کرنے کے لیے لڑکا چاہیے ہوتا ہے۔ وحیدہ ہنس پڑی تھی اس کی نادانی پر۔ ہے نا؟ عالم لالا مورے بتا رہی تھی اسی ہفتے لوٹ رہے ہیں وہ امریکہ سے، ان کی پڑھائی جو مکمل ہو گئی ہے، میں ان سے شادی کرتے بچے حاصل کروں گی۔ زرناب کے کہنے پر وحیدہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر تو تمہارے بچے حسین ہوں گے، وہ بھی سبز آنکھوں والے۔ وہ اس کی خام خیالی میں اس کا ساتھ دے گئی، اس بات سے انجان کہ جسے وہ مزاح سمجھ رہی تھی زرناب اسے حقیقت کرنے پر بضد ہو چلی ہے۔ زرناب سوات کے اس مخصوص گاؤں کے سردار ہاشم خان کے چھوٹے بیٹے اختر خان کی اکلوتی صاحبزادی اور ہاشم خان کی لاڈلی تھی، جسے اس کے بچپنے اور معصومیت کی بدولت سب نے اپنے دل کے عزیز رکھا تھا، جبکہ عالم خان ان کے بڑے بیٹے مدثر خان کا اکلوتا بیٹا تھا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے بیرون ملک مقیم اب 7 سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا۔ 4 سال کی عمر میں ماں کی طبی موت اسے پتھر مزاج انسان بنا گئی تھی۔ زرناب اگر آسمان تھی تو وہ زمین، زرناب اگر روشنی تھی تو وہ اندھیرا، مختصراً دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے یکساں مختلف تھے۔ زرناب نے عالم کی واپسی کے ایک دن قبل ہی داجی کے آگے اپنی ضد کا اظہار کیا تھا، اور پھر اگلے دن داجی نے عالم سے جس کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہری تھی محض اولاد کے حصول کے لیے۔ وحیدہ نے زینب بیگم کے دیکھنے پر طوطے کی مانند تمام سچ رٹ ڈالا، اور سچ جاننے کے بعد زینب بیگم نے حقیقتاً ماتھا پیٹتے اپنی بیٹی کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ رونا بند کرو اب اور میری بات کان کھول کر سنو۔ اسے ہنوز روتا دیکھ وہ بھڑکی۔ زرناب کے آنسوؤں کو بریک لگی، اور پھر زینب بیگم اس نازک رشتے کے داو پیچ اور باریک بینیوں سے اس پر آشکار کرتی
اس کی رنگت سرخ کندھار کر گئی تھی۔ عالم تمہارا شوہر ہے، اب تمہارے سر کا تاج، اس کی عزت کرنا تم پر فرض ہے، اس کے کام کرنا تم پر فرض ہے۔ اتار پھینکو یہ سر چڑھی نادانی اور بچپنا۔ کل سے اس کے کپڑوں سے لے کر اس کا کھانا تک تم بناؤ گی اور میں کوئی نہ نہیں سنوں گی۔ اور خبردار، جو اب تم نے ذاتی لمحات کو یوں ٹی وی پر چلتی نیوز بنا کر ہر حویلی کے مکین کو سنایا، ٹانگیں توڑ ڈالوں گی میں تمہاری۔ زینب بیگم نے اچھی خاصی جھاڑ پلائی تھی اسے۔ جناب لب کترتے محض سر ہلاتی رہ گئی۔ سب کچھ مجھ پر فرض ہے، کچھ عالم پر فرض نہیں؟ زینب بیگم کے سمجھانے پر اس نے لالا کہنے سے اجتناب برتا تھا۔ سر جھکائے منمنائی، عالم پر بھی فرض ہے، تم سے محبت کرنا، تمہیں عزت دینا، تمہارا خیال رکھنا۔ زینب بیگم جو بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کی منمناہٹ سنتے مبہم لہجے میں بولی، زرناب کے دل نے 19 سال میں پہلی مرتبہ بیٹ مس کی۔ یہ لفظ اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئے۔ زینب بیگم کی باتوں کا اثر تھا، جو شاید وہ اس رشتے کو قبول کرتے اپنے دل کے دروازے عالم کے لیے کھول چکی تھی۔ وحیدہ اس کے یوں محجوب ہونے پر ہنستے اس کے ساتھ بیٹھتی اس سے گفتگو میں مشغول ہوئی، جبکہ داجی کے کمرے میں عالم مجرم کی مانند ہاتھ باندھے کھڑا ڈپٹ سنتے زرناب کو کوس رہا تھا۔ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی عالم، زرناب ابھی چھوٹی ہے، اسے اس رشتے کو سمجھنے اور بڑھانے کے لیے وقت درکار ہے، کم از کم اسے اطمینان میں لو، اس کا اعتبار جیتو، پھر نزدیکیاں بڑھاؤ۔ داجی اپنے جملہ مکمل کرتے کترائے تھے۔ عالم نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے خود پر ضبط کیا، اب ضبط کرنا ہی اس کا مقدر ٹھہرا تھا۔ آخر کو زرناب خان جو اس کی زندگی کا حصہ تھی، دل میں آیا کہ کہہ دے آپ کی پوتی بچے کے حصول کے لیے اس پہ یہ ظلم ڈھا چکی ہے، لیکن فی الوقت خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی۔ عین ممکن تھا کہ داجی اپنی لاڈلی پوتی کی شان میں گستاخی نہ برداشت کرتے۔ میں آئندہ دھیان رکھوں گا، کہنا تو وہ چاہتا تھا کہ اگر اتنی ہی چھوٹی تھی تو اسے مجبور کیوں کیا گیا، لیکن وہی بات، داجی کا خوف۔ داجی کے سر کو ہولے سے جنبش دینے پر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ یقیناً اب زرناب اس کے قہر سے راہ فرار حاصل نہ کر سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ دھار سے کھولے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ زرناب جو وحیدہ کے جانے کے بعد اپنے کپڑے الماری سے نکال رہی تھی، عالم کو یوں غضبناکی سے خود کی جانب دیکھتے پا کر اس کی سانسیں حلق میں خشک ہوئیں۔ بچاؤ کی راہ ڈھونڈنے کے واسطے اس نے چاروں جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ تیز قدموں سے واش روم کی جانب بڑھی، لیکن ہائے رے قسمت، وہ ہر جائی شاطر شکاری کی مانند اسے بیچ راہ میں ہی دبوچ گیا۔ زرناب ایک چیخ کے ساتھ اس کے سینے سے آن لگی، پلیز عالم۔ اس کے شرر بار تاثرات دیکھتے وہ روم روم خوف میں ڈوبی روحان سی آواز میں بولی۔ عالم جو بکھرا بادل بنا اس تک آیا تھا، ایک بار پھر اپنے اشتعال کو ہوا بنتے دیکھ جھنجھلا سا گیا، دل پگھل کر موم بنا اس کے لبوں سے ادا ہوتا اپنا نام سنتے۔ کیا کہا تھا سب کے سامنے؟ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، ہاں؟ مصنوعی تیج کا لبادہ اوڑھے وہ اس کے بازو جکڑے اس کی سیاہ خوف سے لبریز نگاہوں میں دیکھتے سرد مہری سے بولا، میں ایسا نہیں کہنا چاہتی تھی، میری زبان، ہاں زبان سے پھسل گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ تو گھڑنا ہی تھا، تو بس جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ عالم کا دل کیا اونچا کہا لگایا، آخر کیوں اس لڑکی کی نادانی اور معصومیت اسے لطف دینے لگی تھی؟ کل تک وہ اسے دیکھنے کا روادار تک نہ تھا، اور اب اس کا دل اسے دیکھنے کی ضد باندھ بیٹھا تھا۔ اس کے یوں نزدیک آنے پر وہ بے اختیار ہو چلا تھا۔ تمہاری زبان پر بند باندھنا ضروری ہو گیا ہے، یہ زبان مجھے خفت و شرم کا سامنا کرواتی ہے، دھمکیانہ لہجے میں کہتے وہ اسے مزید خوفزدہ کر گیا۔ کہ کیا کریں گے آپ؟ زرناب کی آواز لڑکھڑائی۔ علاج۔ اس کے تاثرات سے حظ اٹھاتا وہ یک لفظی جواب دے گیا، نہیں مجھے علاج کی ضرورت نہیں عالم، میں آئندہ اسے قابو میں رکھوں گی، میں جانتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں، میرا لباس ہیں، مجھے یوں ہمارے مابین قید ہوئے ذاتی لمحات کسی کو بتاتے آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی دینی، پلیز معاف کر دیں آپ کو تو میرا خیال رکھنا چاہیے، لیکن آپ تو مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں، مجھ سے محبت کریں، مجھے عزت دیں اور میرا خیال رکھیں۔ وہ ایک ہی سانس میں دماغ میں محفوظ ہوئی تمام باتیں اس کے گوش گزار کر گئی۔ عالم کی نگاہوں میں مسکراہٹ کا تاثر ابھرا، اور یہ سب میں کیوں کروں؟ بھویں اچکائے فرصت سے اسے تکتے پوچھا، کیونکہ آپ پر یہ فرض ہے، وہ بنا پل کی دیر کیے جواب گو ہوئی۔ عالم کے ہاتھ اس کے بازو سے سرکتے اس کے کمر کے خم پر آن ٹھہرے، اور ہاتھوں کی یہ حرکت زرناب کے تن بدن میں برقی روسی دوڑا گئی۔ اس کی پلکیں لرز اٹھی تھیں۔ میں تمہارا خیال رکھتا، تمہیں عزت دیتا، تم سے محبت کرتا، لیکن تب جب تم میری من مرضی کی عورت ہوتی، میری پسندیدہ عورت ہوتی۔ زبان تلخ ہوئی اور زہر میں بجھے لفظ ادا کر گئی، وہ جو اس کے ہاتھوں کی حرکت کے سبب خوف بھولے لجاجت میں مبتلا ہوئی تھی۔ ان لفظوں پر دل برداشتہ ہوئی، لرزتی پلکیں اٹھائے عالم کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ جانتی ہوں، فقط 2 لفظ کہتے وہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے جھٹکتے الماری کی جانب بڑھی۔ عالم کے لفظ اس سے اس کا بچپن چھین گئے۔ عالم کو چبھا تھا اس کا یوں دور چلے جانا۔ جب جانتی ہو تو کیوں ہو اب تک اس رشتے میں؟ اب یہ مت کہنا بچے کے لیے، جہاں تک میرا اندازہ ہے چاچی تمہیں تفصیلاً سمجھا گئی ہوں گی، اور حقیقت جان لینے کے بعد یقیناً بچوں کا بھوت تمہارے سر سے اتر چکا ہوگا۔
زبان جو کہہ رہی تھی دل اس کی پرزور مذمت کر رہا تھا۔ یہ وہ لفظ تو نہ تھے جو دل نے زبان تک رسائی کروائے تھے، یہ دماغ کا گن تھا۔ اب یہ رشتہ نبھانے کا بھوت سر چڑھ چکا ہے، اس لیے اب نہ میں فرار ہو سکتی ہوں نہ آپ کو ہونے دوں گی، اور ہاں وہ جو ایک آپشن تھا نا اپنی محبوبہ کے پاس لوٹ جانے کا، اب وہ بھی ختم۔ خود پر قابو پائے وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالتی واش روم کی جانب بڑھتے، لبوں پر مسکراہٹ سجائے کہتی، عالم کو حیران کرتی واش روم میں جا بند ہوئی۔ جانا بھی کون چاہتا ہے؟ دماغ کا زور ختم ہوا تو دل کی صدا زبان سے ادا ہوتی عالم کو حیران کر گئی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اپنا سر جھٹکتے خود کو اس لڑکی کے طلسم سے آزاد کرنے کی صحیح کرنے لگا تھا۔ وہ دور گئی تھی تو اب سینے میں پشیمانی جاگ اٹھی تھی، وہ قریب تھی، وہ اسے چھو سکتا تھا، ان مہکتی سانسوں کا جام پی سکتا تھا جو اسے مدہوش کر جاتی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا اپنی اس پشیمانی پر، وہ جھنلا اٹھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بڑی چابی اٹھائے اس نے قدم دروازے کی جانب بڑھائے، یہ فرار تھا زرناب سے، اپنے دل سے، اپنی بدلتی حالت سے، اور شاید اس پشیمانی سے۔ برخوردار کچھ ہوش ہے آپ کو اپنی بیوی کا؟ کہاں ہے وہ، کہاں نہیں ہے؟ وہ جو صوفے پر بیٹھا بظاہر خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا لیکن لاشعوری طور پر زرناب کا متلاشی تھا۔ داجی کی جھاڑ پر لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ کہاں ہے وہ؟ بالآخر وہ یہ سوال پوچھ بیٹھا جو اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ صبح آفس جانے سے قبل اس نے اسے دیکھا تھا لیکن جب سے لوٹا تھا اس کا نام و نشان نہ تھا۔ نہ اس کے لیے کوئی پانی لایا تھا نہ اس کے کپڑے تیار کیے گئے تھے۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑا ہوا تھا لیکن اس کے بارے میں پوچھنے سے اسے اس کی انا باز رکھ رہی تھی۔ آخر کیوں کر وہ حویلی والوں پر ظاہر کرتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ اپنانے سے درری پرت رہا تھا اب اسے اس کی عادت ہو چلی ہے، اس کے بنا اسے کمرہ کاٹ کھانے کو دور رہا ہے۔ سہیلی کی شادی پر گئی تھی وحیدہ کے ہمراہ، رات ہونے کو ہے، اب تک نہیں لوٹی، اور تو اور موسم بھی بگڑ چکا ہے۔ داجی کا لہجہ متفکر تھا۔ عالم مزید خود کو زرناب سے بیگانہ نہ رکھ پایا۔ اور مجھے اب بتایا جا رہا ہے؟ محترمہ نے مجھ سے اجازت تک لینی ضروری نہیں سمجھی۔ بیوی گھر سے غائب ہے اور شوہر کو نہیں معلوم۔ آج کس کے بل نکالوں گا میں اس لڑکی کے۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر تقریباً رکھتے وہ کئی گھنٹوں کا غبار نکالتے داجی کو ہکا بکا چھوڑتے تن فن کرتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ سہیلی کی شادی میں بنا اسے آگاہ کیے چلی گئی تھی اور اب تک نہ لوٹی تھی۔ اسے اپنا آپا کھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ زینب بیگم بھی گھر موجود نہ تھی، وہ تو اسے ان کے ہمراہ سمجھ بیٹھا تھا لیکن یہاں معاملہ ہی الگ تھا۔ گاڑی چلاتے وہ موسلا دھار برف باری میں برف سے ڈھکی پھسلن زدہ سڑکیں پار کرتے داجی کے نمبر سے آتی لوکیشن دیکھ جبڑے بھیج گیا۔ وہ جہاں موجود تھی وہاں تک پہنچنے میں 2 گھنٹے تقریباً لگنے ہی تھے۔ ابھی اس نے آدھا سفر بھی طے نہ کیا تھا کہ یکدم سامنے سے آتی گاڑی دیکھ وہ بریک لگا گیا۔ بریک لگانے کی وجہ اس گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر براجمان زرناب تھی۔ عالم کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی، پیسنجر سیٹ سے نظریں سفر کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان آدمی پر آن ٹھہری۔ اسے اس قدر سردی میں بھی اپنی رگوں میں دوڑتا خون ابلتا محسوس ہوا۔ اس کی بیوی غیر مرد کے ہمراہ اس کی گاڑی میں تھی۔ اس کے ہاتھوں، گردن اور ماتھے کی رگیں پھولتے اس کے سینے میں ایک دم جلتے تیش کی الاؤ کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ زرناب جو وحیدہ کے وہی ٹھہرنے پر اس کے اصرار پر اس کے بھائی کے ہمراہ واپس لوٹ رہی تھی، اپنے سامنے گاڑی میں بیٹھے عالم کو دیکھ سکون کا سانس بحال کر گئی۔ وحیدہ کا بھائی چند دن قبل ہی شہر سے لوٹا تھا اور تمام راستہ وہ اس کی اوٹ پٹانگ باتوں اور نظروں سے خائف ہوتی آئی تھی۔ قبل از کہ وہ گاڑی سے اترتی عالم آندھی طوفان بنا گاڑی سے نکلتے اس تک آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولے وہ اسے ایک جھٹکے سے باہر کھینچ گیا۔ زرناب کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا، وہ ایک سسکی بھر گئی جبکہ باہر قدم رکھتے ہی سر ٹھٹرا دینے والی ہوائیں اسے کانپنے پر مجبور کر گئیں۔ عالم! نظریں اٹھائے اس نے عالم کی جانب دیکھا جو اسے سرخ پٹھانی فروک میں ملبوس سر تا پیر کیل کانٹوں سے لیس دیکھ بھر بھر جل اٹھا تھا۔ اس کی رنگت سرخیاں بکھیر رہی تھی جبکہ آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ کیوں گاڑی بیچ سڑک پر روکی اور لڑکی کا ہاتھ کس حق سے پکڑا ہے تم نے؟ چھوڑو اسے۔ وحیدہ کا بھائی گاڑی سے نکلتے عالم کے نزدیک آتے بولا۔ قبل از کہ وہ ان دونوں کے روبرو آن کھڑا ہوتا عالم نے پلٹتے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ زرناب کی چیخ بے ساختہ تھی جبکہ وحیدہ کا بھائی کراہتے ہوئے زمین بوس ہوا تھا۔ شوہر ہوں میں اس کا، حلق کے بل دہاڑتا وہ پلٹتے ساکن کھڑی زرناب کو بازو جکڑ گیا۔ زرناب جو نہ سمجھی اور بے یقینی سے اس کا یہ بپھرا انداز دیکھ رہی تھی بامشکل اس کے قدموں کا ساتھ دیتے تھوک نکل گئی۔ مقابل کے تاثرات اس کی جان ہوا کر گئے تھے جبکہ اس کے لفظ اسے بے یقینی کے گہرے سمندر میں ہوتا زن کر گئے۔ وہ آج اسے خود سے منسوب کر گیا تھا۔ عالم اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھاتا، دروازہ پوری قوت سے بند کرتا، اسے خوف سے اچھلنے پر مجبور کرتا، ڈرائیونگ سیٹ پر آن براجمان ہوا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو حویلی کے بجائے ڈیرے کی راہ گامزن دیکھ وہ گاڑی میں چھائی دبیز خاموشی توڑ گئی۔ اس وقت ایک لفظ نہ کہنا زرناب، عالم خان، وگرنہ میرے قہر کی گواہ بنو گی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا دہاڑا۔
वो मंजर बारहा निगाहों के सामने घूम रहा था जब वो उस गैर मर्द के पहलू में बैठी थी। आलम ने उसकी नजरें देखी थी जो जरनाब पर जमी थी। वो नजरें भूल जाना आसान न था। वो उसकी थी, उसकी बीवी, उसकी इज्जत। वो आखिर कैसे बर्दाश्त करता उस पर उठती गैर मर्द की नजरें। जरनाब सरता पे लहर से दरवाजे से जा लगी। आखिर ऐसी भी क्या गलती वो कर बैठी थी जो वो इस कदर इश्तेहाल में मुब्तला था। चंद लम्हों की रश ड्राइविंग के बाद उनकी गाड़ी डेरे के आंगन में आन रुकी थी। आलम गाड़ी से निकलता वहां मौजूद चौकीदार को अपने पास आने का इशारा कर गया। चाबियां दो मुझे और यहाँ नजर ना आओ, सर्द मेहरी से कहता। वो उस आदमी के जाते ही जरनाब की तरफ आता, उसे गाड़ी से निकालते उसका बाजू जकड़े उसे लिए अंदर की सिमत बढ़ता चला गया। जरनाब लचकीली डाल की मानिंद उसके साथ बढ़ती चली गई। कौन हूं मैं तुम्हारा? डेरे में मौजूद इस मखसूस कमरे में आता वो दरवाजा बंद करते, उसे दरवाजे से लगाते, उसके इर्द गिर्द हाथ रखते उसे मुकम्मल अपने हिसाब में महसूर कर गया। ये एक ऐसा सवाल है आलम। जरनाब को जहां उसका अंदाज खौफजदा कर रहा था वहीं अब उसका सवाल अचंभे में डाल गया था। जवाब दो, डेमिट। जो पूछा है कौन हूं मैं तुम्हारा आखिर? आलम उसके सवाल के बदले सवाल पर आपा खोता दरवाजे पर जोरों से हाथ मारता दहाड़ा। शोहर हैं आप मेरे। आंखें मीच कर खोलती वो मुतजज्जल आवाज में जवाब दे गई। शोहर हूं मैं, लेकिन शोहर को बताना तक तुमने गवारा नहीं समझा कि तुम यूं बंद सवर कर अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने चली हो। शोहर हूं मैं, लेकिन मेरे होते हुए मेरी बीवी गैर मर्द की गाड़ी में मौजूद थी। वो उसके बाजू झंझोड़े इस्तेजाइये बोला और जरनाब को अब समझ आया उसके इस आतिशफिशा अंदाज के पीछे की वजह। आप खुद कबूल करते हैं आप अपने आप को बतौर मेरे शौहर। मुकाबिल का तमाम तेश और जलन वो अपने चंद लफ्जों से बुझाना जानती थी। नहीं ना? फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे सवाल जवाब करने का। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, जिसके साथ चाहे सफर कर सकती हूँ। कुछ तवक्कुफ के इंतजार के बाद उसे हनूज खामोश देख वो उसका जब्त आजमा गई। चाहती थी कि मुकाबिल अपने उन एहसासात का जिक्र करे जिनसे वो आशना हो चुकी है, लेकिन वो उन एहसासात से नजरें चुरा रहा है। तुम मेरी ताबे हो जरनाब। वो उसके लफ्जों पर चंद पल खामोश हो जाने के बाद उसे अपने नजदीक करते उसके चेहरे पर झुकते हो रहा था। क्यों? आखिर क्यों ये शिद्दत पसंद अंदाज अपनाया हुआ है? आखिर क्यों इस कदर जलन, इस कदर तेज में मुब्तला हो गए हैं आप मुझे उस गैर मर्द के हमरा देख? बीवी तो आप मानते नहीं, फिर क्यों कर ये शिद्दत पसंदी? वो उसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करने की तगोदू करते चीखी। आलिम को उसके अंदाज आज धचके दर धचके दे रहे थे। ये वो जरनाब तो न थी जो उस पर अपनी फिक्र, तवज्जो, नरमी और मोहब्बत निछावर करती थी। मानता हूँ बीवी डेमिट, कर चुका हूँ कबूल इस रिश्ते को। भूल चुका हूँ माजी, आदी हो गया हूँ तुम्हारा, तुम्हारी तवज्जो का, मोहब्बत का। तुम नहीं थी आज नजरों के सामने तो बेचैन हो गया था मैं। लम्हा तक गुजारना दुश्वार था, इज़्तिराब रग-रग में जा बसा था। और फिर तुम्हारा ये सजा संवरा रूप और उस रूप में उस मर्द के साथ होना मुझे जलते अंगारों पर घसीट गया है। जनाब, मैं नहीं जानता ये मोहब्बत है या नहीं, मैं महज इतना जानता हूँ तुम मेरी हो, बस मेरी, फ़कत मेरी। मैं तुम पर उठती निगाह तक बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं, मैं तुम्हारे बिना रहने का मुतहम्मिल नहीं। वो जिस उलझन में मुब्तला था, इतने वक़्त से वो उलझन दूर हुई थी। अपनी हालत और दिल में मौजूद वो तमाम एहसासात जिनसे वो दामन बचाने को कोशां था, वो कोशिश नाकाम ठहरी थी। आज वो आतिशगीर मादे की मानंद फटते तस्लीम कर चुका था कि उसका गुज़ारा नहीं ज़रनाब आलम खान के बिना। ज़रनाब की स्याह आँखों में नमी ने यकदम बसेरा किया। यूँ लगा मानो मनोबोझ कंधों से उतर गया हो। यही लफ्ज़ तो थे जिन्हें वो सुनने की तमन्ना ही थी। यही तो वो लफ्ज़ थे जिसे सुनने को समाते तरस रही थीं। उसकी तमाम काविशें रंग ले आई थीं। उसकी मोहब्बत, तवज्जो और फ़िक्र रायगा नहीं गई थी। उसका खुद को मुकाबिल के रंग में ढालना रायगा न गया था। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि मैं तमाम राह फ़रार बंद करने तुम्हें आज अभी इसी वक़्त खुद तक महदूद कर लूँगा। वो ज़रनाब के मामले में शिद्दत पसंद साबित हुआ था। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते बोला, कैसे? ज़रनाब का सवाल बेसाख्ता था। अपनी कुर्बत से रंगते, तुम्हारे वजूद के साथ तुम्हारी रूह तक पर अपनी छाप छोड़ते, उसे अपने नाम करते। जज्बात से चूर लहजे में कहता हुआ जरनाब को महजूब कर गया। वो बेसाख्ता उससे नजरें चुरा गई। क्या इजाजत है मुझे तुम में घुलते, तुम्हारे पोर पोर पर अपने लफ्ज की सौगातें सब करते इस रिश्ते को मजबूत करने की? वो उसकी रंगत में एकदम बिखरती सुर्खी से घायल होता, उसके गुलाबी रंग से रंगे लबों पर अंगूठा फेरते गंभीरता से बोला। जरनाब आंखें बंद करते उसके गले में बाहें डालते सर को होले से जंबिश दे गई। ये इजाजत और खुद सुपुर्दगी देने का एक निराला अंदाज था। आलम उसकी खुद सुपुर्दगी पर सरशार सा होता, उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करता, उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में कैद करता, उसे लिए बेड की जानिब बढ़ता चला गया। एक तवील विसिल की रात उनकी मुंतजिर थी, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के वजूद से सुकून हासिल करते एक दूसरे को ताउम्र पा लेने वाले थे। आप मुझे घूरना बंद करेंगे आलम?
वो आंखें बंद किए सोने की सही कर रही थी, लेकिन आलम की पुरतपिश निगाहों की तपिश उसे सोने न दे रही थी। मैं घूर नहीं रहा, निहार रहा हूँ। आलम, जो कोहनी पर सर रखे उसकी जानिब करवट लिए दराज था, शौकी से बोला, खैरियत है, इतना प्यार? जरनाब ने आंखें खोले उसकी जानिब देखते लबों पर मुस्कुराहट लिए कहा, जब बीवी आपकी कुर्बत में रंगी, आपकी कुर्बत के रंग चेहरे पर सजाए, आपके पहलू में दराज हो, तो प्यार उमड़ आना लाजिम है जाना। आलम कहता उस पर झुकते उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। जरनाब जा बजा उसके लबों को अपनी गर्दन पर सफर करता महसूस करते नफी में सर हिला गई। मुकाबिल ने तमाम रात उसे अपनी गिरफ्त से आज़ादी न बख्शी थी और अब फिर वो पटरी से उतर रहा था। आलम, हवेली वापस जाना है। उसके बालों में उंगलियां चलाती वो उसे याद दिला गई। फिल वक्त मूड नहीं। आलम हनूज उसकी गर्दन में मुंह दिए बोला, दादी फिक्रमंद हो रहे होंगे आलम, देर से जाएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? उसे हकीकतन फिक्र ने आन घेरा था। हवेली जाने के बाद तुम एक लम्हे के लिए भी मेरी पनाहों से आज़ादी हासिल नहीं कर पाओगी। मार्क माई वर्ड्स। वो जी भर कर बदमजा हुआ था जरनाब के एहतजाज पर। उसकी गर्दन से मुंह निकाले उसे वार्न करता वो उसका माथा चूम गया। जरनाब ने नाक सिकोड़ते उसकी जानिब देखा जो एक ही दिन में उसे फर्श से अर्श पर बिठा गया था, अपने चंद लफ्जों और कुर्बत के जरिए। चंद लम्हों बाद वो दोनों एक दूजे की हमराही में हवेली की जानिब गामजन हुए, जहाँ कोई उनका शिद्दत से मुंतजिर था। एक दूसरे का हाथ थामे वो एक दूसरे की संगत में लबों पर मुस्कान सजाए हवेली में दाखिल हुए थे कि लाउंज में नजर आते वजूद को देख ठिठक कर रुके। सया चुस्त पैंट और शर्ट में मलबूस भूरे बालों को जूड़े में कैद किए वो दूधिया रंगत की हामिल लड़की आलम को देखते ही सर लिहाज भुलाए उस तक आते उसके सीने से लगी थी। उसका सीने से लगना था कि आलम ने जरनाब का हाथ आजाद किया। रिदा, आलम होले से बड़बड़ाया था और जनाब को लगा था उसके वजूद से जान निकाल ली गई हो। वो खाली निगाहों से अपने हाथ को देख रही थी जिसे मुकाबिल छोड़ गया था। और क्यों करना वो छोड़ता उसका हाथ? क्योंकि उसकी मोहब्बत जो लौट आई थी, क्या उसके दामन में महज एक शब्द के लिए मुकाबिल की तवज्जो कुर्बत लिखी गई थी? क्या वो हजारों काविशों के बावजूद तहे दामन रह गई थी? दिल सिकुड़ कर फैला था। सीने में दर्द की एक शिद्दत भरी टीस उभरी थी। ये दर्द बर्दाश्त न करते कब लज के वो रो पड़ती। उसने पलटते आगे बढ़ना चाहा लेकिन बढ़ नहीं पाई। आलम का हाथ उसका हाथ थाम चुका था। जरनाब ने सिसकी जब्त करते उसकी जानिब रुख मोड़े देखा। मैंने तुम्हें मिस किया आलम। रिदा उसकी जानिब से कोई गर्मजोशी महसूस न करते उससे दूर होते पूर्णम आवाज में बोली। आलम ने एक नज़र जरनाब की आबदीदा निगाहों में देख रिदा की जानिब देखा। उसके तासुरात सपाट हुए। यहाँ आने का मकसद रिदा? उसका लहजा हर एहसास से आरी था। मैं मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आलम। मैंने मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं तुम्हारे जाते ही नाइल की जानिब माइल होते उसके साथ बिना निकाह के रिश्ता बना चुकी हूँ और अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ आलम। और वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आलम। तुम मोहब्बत करते हो ना मुझसे? इस मोहब्बत के वास्ते मुझे अपना लो। मेरे बच्चे को अपना नाम दे दो। रिदा उसका हाथ थामते इल्तिजाइये बोली। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रिदा। आलम उसके हाथ की गिरफ्त से अपना हाथ निकालते संजीदगी से बोला। ये क्या कह रहे हो तुम? रिदा को उसका ये बदला अंदाज छिटका गया था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता रिदा। तुम एक कामयाब तलबा थी, दुनियावी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली, मेरी बेहतरीन दोस्त, और महज यही सोच मुझे तुमसे पसंदीदगी का इजहार करने पर मजबूर कर गई थी कि तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाओगी। मैं अपनी इस पसंदीदगी को मोहब्बत का नाम देते तुमसे कई अहद व पैमान बांध बैठा था, तुम्हारी फितरत और तर्ज जिंदगी को नज़रअंदाज करते। लेकिन मोहब्बत के असली मायने मुझे मेरी बीवी जरनाब से मिलने के बाद मालूम हुए। एक वक्त था कि मैं इसके साथ रहने को तैयार न था और आज एक वक्त है कि उसके बगैर रह नहीं सकता। ये मेरा सुकून है, मेरी ज़िंदगी है, जिसे मैं अपनाते अपने नसीब में खुशियाँ समेट चुका हूँ। कल गुज़री शब के बाद जब मुझे इदराक हुआ कि मेरी मोहब्बत महज़ मेरी बीवी में है, तुमसे बात करते तुमसे माफ़ी माँगने का इरादा रखता था, लेकिन अब वो इरादा तर्क करता हूँ। तुम मेरा इंतखाब थी और मेरा इंतखाब गलत साबित हुआ, और ये मेरे रब का इंतखाब थी, तो कैसे ना वो उसके लिए मेरे दिल वसी करता। मैं वफ़ादार था, मेरी किस्मत में वफ़ादार औरत थी। ज़रनाब को एक झटके से खींचते अपने करीब करते वो उसका तमाम खौफ, तमाम दर्द अपने लफ्ज़ों से उखाड़ फेंक गया था। हवेली का हर मकीन जो रिदा की आमद पर परेशानी में मुब्तला हो गया था, आलम के लफ्ज़ों को सुनते पुरसुकून हुआ। ज़रनाब मज़ीद अपने आँसुओं पर ज़ब्त नहीं कर पाई। निचले लब दाँतों तले दबाते वो बिन आवाज़ से सक पड़ी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता माँ सिवाय तुम्हारे वालिदैन से राब्ता करते, उन तक तुम्हें पहुँचाने के। आलम की तमाम तर तवज्जो अब अपने हिसार में कैद अपनी बीवी पर मबजूल थी। मैं खुद जा सकती हूँ। रिदा इस कदर अहानत पर सुर्ख चेहरा लिए दांत पीसते बोली। सो बिस्मिल्लाह। जरनाब लाख न चाहने के बावजूद अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाई थी। रिदा ने कीना परवर निगाह इस पर डालते
قدم آگے بڑھائے جبکہ حویلی کے مکین بلند و بالا کہا لگا گئے، تم واقعی پاگل ہو کیا؟ کیا لگا تھا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کا رخ پلٹتے وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا، کوئی بھروسہ بھی نہیں آپ کا، پرانی محبوبہ مل جائے تو بندہ بیوی کو پہلی فرصت میں بھولتا ہے۔ وہ منہ بسوڑتے بولی، توبہ کرو یار، میں صرف اپنی بیوی کی زلفوں کا اسیر ہوں۔ عالم کا لہجہ شوق ہوا، اور میں آپ کی دو بدو کہتی وہ شرم و حیا کے گہرے احساس میں جکڑی وہاں سے چھلاوے کی مانند غائب ہوئی تھی، اور اس کے اس انداز پر حویلی ایک بار پھر اونچے کہکہوں سے گونج اٹھی تھی۔ 1 سال بعد تو بالآخر تمہاری خواہش پوری ہوئی۔ بیڈ پر دراز زرناب کے نزدیک بیٹھتے وہ اس کے پہلو میں موجود اپنے ننھے سے شہزادے کو دیکھتے بولا، مہربان ہو گیا میرا رب مجھ پر عالم، اب سمجھ آیا سال بھر پہلے منٹو کی ماں کی جس جھاڑ و ڈپٹ سے اس ضد کی شروعات ہوئی تھی اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ ماں واقعی اپنی اولاد پر ایک آنچ برداشت نہیں کر پاتی۔ اسے منٹو کی ماں کی ڈانٹ یاد آئی تھی۔ پھر تو یوں مجھے منٹو کی ماں کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کے چند لفظ سنتے تم نے مجھ سے شادی کرنے کی ضد باندھی اور زور زبردستی میری زندگی میں داخل ہوتے میری زندگی جنت بنائی۔ عالم محبت پاش لہجے میں بولا، اس زندگی کو جنت بنانے میں محض میرا ہاتھ نہیں، اگر میں نے آپ پر اپنی وفا اور محبت لٹائی ہے تو بدلے میں آپ نے بھی مجھے عزت اور محبت سونپی ہے۔ وہ اپنے بچے کے ننھے ہاتھ چومتے محبت سے بولی، لیکن میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھے محض محبت اور وفا نہیں سونپی، مجھے باپ جیسے عظیم مرتبے پر فائز بھی کیا ہے۔ عالم کہتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ زرناب نے آسودگی سے مسکراتے اس کا کاندھے پر سر رکھے اپنی آنکھیں موندی۔ اس کی دنیا آج مکمل ہو چلی تھی، جس میں وہ تھی، اس کا شوہر تھا اور سبز آنکھوں والا ایک گڈا جو ہو بہو اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔